یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد، کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لاڑکانہ۔ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ قیامت کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے۔ اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ چیز سلام نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کا یا اپنے طبقے کا، اپنے گروہ کا، جس سے وہ ریلیٹڈ ہے، اس کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، مجلس میں سب کو پتہ چل جائے کہ میں کس چینل سے آیا ہوں۔ صحیح، اس کا صرف اتنا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ جملہ ہمارے نزدیک یہ جملہ شرکیہ ہے، یعنی ندا لغیر اللہ جو ہے یہ جملہ شرکیہ ہے، نہ اسے کہنا چاہیے، اور اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ البتہ وہ جو سلام انہوں نے جیسا کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور یہی چیز اللہ نے جنت میں بھی رکھی، جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا ہی جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرو۔ تو وہاں بھی سلام ہے، یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی سلام ہی ہے۔ تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے، اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے۔ سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے، وہ معروف ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے۔ اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے، اس سے بری رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ آپ چلو اپنے عقیدہ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ شرکیہ جملہ ہوگا، باقی ہمارے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا وہ ایک الگ ہی بحث ہے کہ شائبہ تو ہے، ایک شائبہ ہے باہر۔ مثال کے طور پر ہم دونوں آپس میں ملے، اب آپ ملتے وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ، اب ان میں نہ آپ رسول ہیں نہ میں رسول ہوں، آپ نے کس کو کہا؟ ہم دو بندے آپس میں مخاطب، تو ہم سلام کے آخر میں نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے، انڈین، انہوں اپنے طالب علم کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے بھی یہ وہاں بھی جا رہا ہے اور اس کو فلاں لفظ سے شاید چڑ ہوگی، تو اس نے دکان میں مارکیٹ سے آگے سے گزرے تو دکان میں بیٹھے بیٹھے کہا یا رسول اللہ، ایسا کہا اس نے۔ اب مولانا ثناء اللہ امرتسری رک گئے، دکاندار کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ میرا شاگرد عبداللہ ہے اور میں اس کا استاد ثناء اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اور پھر یا علی مدد اور ناد علی بھی پڑھتے ہیں، کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے، بلکہ کہیں لازمی کہیں یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے، یہ کس کا ہے نا کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساغر کہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، کا جیسا بھی مضمون باندھے لیکن بادہ و ساغر بغیر بات بنتی
नहीं है। अजीज अमन, हम जितनी चारी जोइयां कर लें या अली मदद कहे बगैर बात बनती नहीं, आखिर कहना पड़ता है। लेकिन या अली मदद सुन्नत नहीं है, मुस्तहब नहीं है, ये वाजिब है। तुम्हारे रुमाल वाले मौलवी है ना, उन्होंने प्यार ही बड़े पर उठा के छोड़ के निकल गए जी जी। नजफ तक चले, कौम तक, दुनिया का जिस मुजतहिद को कोई मर्जी मानता उसे पूछो, मुस्तहब है ही नहीं आलिम जी। मैं दलील देके जाऊं, मुर्गी ना सुने जी, कुक्कड़ जी, एक जी तुसे कुक्कड़ आते हो और ना नहीं जी, कुक्कड़ मुर्गी ये खाना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। खा लो तो ठीक है, ना खाओ तो अल्लाह नाराज नहीं होता, ठीक है। लेकिन किबला जी इमाम शायद जिंदगी करे, पूरी दुनिया का जाकिर बनाए जनाब सैयदा के सबके में। मेरा बेटा है नासिर बानो तक साहब किबला शागिर्द है। मैं पहुंचा बखरबार जी, इधर पीछे मुझे एक बंदा मिल गया, उसने कहा अल्लामा जी बखरबार जा रहे हो? मैं कहा जी। और जी वहां एक मौलवी कहता है मुर्गी हराम है, ठीक क्या मुस्तहब। मौलवी ने फतवा क्या दे दिया? हराम है। अब शरीयत को जिंदा करने के लिए वाजिब है कि मैं दिखा दिखा के मुर्गी खाऊं, ताकि छोटे बच्चों को मसला पता चले कि थी मुस्तहब, मुल्ला ने कह दी हराम। अब हर हलाली पर जरूरी हो गया कि उसकी मुखालिफत में वाजिब समझकर मुर्गी खा खा के दिखाए। या अली मदद था सुन्नत, जब से हरामी मौलवी ने भोंका है कि बिदअत है, हर हलाली में वाजिब है, कहे या अली मदद। समझो है या नहीं आप? आदि जिसका दिल न करे बेशक न कहे, लेकिन या अली मदद ये पूरा डीएनए टेस्ट है। या अली मदद कहने के बाद बंदे कहते जी कोई मुंह पे लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा जाता है किसी और सब ज्यादा काम चुक के रखे शिया ने या अली मदद, और सलाम तो पहले भी या अली मदद। और भाई नाजुल बलागा पढ़ो, हाँ मौला अली दी नसीहतां ने हजरत हसन इब्न अली नू, वो मैं पूरा मकतूब डिस्प्ले कराया है अपनी वीडियो के अंदर कि मौला हसन नू मौला अली कह रहे ने कि हसन पुत्र तेरा प्यो वो है जिन्हें मर के फना हो जाना है, जिंदा वो नहीं रहना ही जड़ा एक रब ही, ते अपनी हर मुसीबत परेशानी च ओनू ही पुकारी। बड़ा लंबा वो 4-5 सफे उत्ते फैलिया होया मकतूब है। ते पुत्र हसन याद रखी अल्लाह दी दरगाह वो दरगाह ही जिस दे बाहर कोई चौकीदार भी उन्हें नहीं खड़ा किया, तू डायरेक्ट अल्लाह को मंग सकना है। मनु दसो मौला हसन अगर नारा लांदे सब तो पहले तो उन्होंने या अली मदद का नारा लाना चाहिए सी ना। अगर मौला हसन या अली मदद नहीं कह रहे तो बाद वाले ने कितों कढ़िया? साडा चैलेंज है, दसो केड़े अहले बैत ने कह के तुसी पुकारो। सब तो ते अहले बैत विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद मौला अली ने ना, तो उन्होंने कहा पुत्र मनु नहीं पुकारना, अल्लाह को मंगना ही, और तेरे प्यो ने तो मर जाना ही, उन्हें जिंदा रहना ही, वो कल्ला ही, उन्होंने फना नहीं है, बाकी हर हस्ती में फना है। और मनु दसो शिया फिर किस ग्राउंड तक खलोते हैं? सुन्नी सूफी किस ग्राउंड तक खलोते हैं? अब्दुल कादर जिलानी ने कहता है जनाब मेरा मुरीद मशरक